السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت مستقل حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، جس کو قرآن مجید میں نہایت عمدہ قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اخلاق و عادات، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور خدمت گزاری میں سب بھائیوں سے ممتاز تھے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن ہی میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج و چاند آپ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو نقصان پہنچائے۔ اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر عنایت و شفقت و محبت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور کبھی بھی اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتے تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہوئی کہ ابا جان صرف یوسف اور اس کے بھائی بنیامین ہی کو زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں اور طاقتور ہیں۔ ابا جان بہت غلط کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ اس طاق میں رہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ بالآخر حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے انہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خیر خواہی کے ساتھ کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ اس کو ہمیشہ اپنے ہی ساتھ رکھتے ہیں، وہ بھی آخر بچہ ہے، کھیل کود کا اس کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ آخر اس کے بارے میں آپ کو کیا اندیشہ ہے، اور ہم اتنے بھائی کیا اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا اٹھا نہ لے جائے اور تم کو اس کی خبر تک نہ ہو۔ سب بھائیوں نے ایک آواز میں کہا، ابا جان، اگر ایسا ہوا تو ہم نے یقیناً سب کچھ گنوا دیا۔ بھلا کہیں ایسا ممکن ہے کہ ہم اتنے ہو کر بھی اپنے ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں؟ ابا جان، آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے اصرار پر ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی سیر و تفریح کے بہانے یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے، اور پھر اپنے متفقہ مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر آپ کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا، اور واپسی کے وقت ایک جانور کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لال کر کے لے آئے، اور عشاء کے وقت روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ آواز سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو نہ پا کر خیر خیریت دریافت کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپس میں دوڑ لگائی تھی اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، اس درمیان بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا لیا۔ دیکھیے، یہ یوسف کا کرتا ہے جو حادثے کی جگہ ہم کو ملا۔ اے ابا جان، آپ کو تو یقین نہیں آئے گا، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹو، یہ بھیڑیا کیسا حکیم اور عقل مند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کہیں سے کرتا تک نہ پھٹنے پایا۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد طلب کروں۔ ادھر ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ مصر جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر اس ویران کنویں پر پہنچا۔ پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ آئے۔ اس چھوٹے سے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر ڈول کھینچنے والا پکار اٹھا، واہ 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 واہ، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو بے حد متاثر ہوا اور منہ بولی رقم دے کر انہیں اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، اس کو عزت سے رکھنا، عجب نہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرنا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام شاہی خاندان میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے۔ اسی ناز و نعمت میں سن شعور کو پہنچے، یعنی بڑے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی آپ پر بری طرح فریفتہ ہو گئی، بہلا پھسلا کر آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرنے لگی، یہاں تک کہ آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عزیز مصر دروازے پر موجود تھا۔ عزیز مصر کی بیوی الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام عائد کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلا رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا بڑا دشوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی اور برات ظاہر کرنے کے لیے محل میں موجود ایک دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ بھی نہایت عقل مندی کی بات جھولے میں پڑا ہوا چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر سامنے سے پھٹا ہے تب تو عورت سچی ہے، وہ جھوٹے ہیں، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ غرض اس فیصلے کے مطابق دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا نکلا۔ عزیز مصر کہنے لگا، یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے یوسف، اس بات کو جانے دو، معاف کر دو۔ اور عورت سے کہا کہ تو اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک تو ہی سراسر قصوروار ہے۔ شاہی خاندان کی عورتوں میں اس قصے کا چرچا ہو گیا، سب عورتیں تانے دینے لگیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے تانا دینے والی عورتوں سے انتقام لینے کے لیے ان سب کی ایک دعوت کی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سامنے پھل رکھے ہوئے تھے تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں چھری تھما دی کہ پھل کاٹ کاٹ کر کھائیں۔ عین اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور اس قدر بے خبر ہو گئیں کہ پھلوں کو کاٹنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا، اور بے ساختہ زبانوں پر یہ جملہ آیا کہ کون کہتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہی ہے۔ شاہی خاندان کی تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو
عزیز مصر کی بیوی کی بات مان لینے کا مشورہ دینے لگی، اور عزیز مصر کی بیوی نے نہ ماننے کی صورت میں جیل کی دھمکی دے ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان عورتوں کے مکر و فریب سے مجھے بچائیے، اس سے تو مجھے جیل خانے زیادہ پسند ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی غلطی و جرم کے جیل میں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور 2 قیدی بھی جیل میں داخل کیے گئے تھے، اس الزام میں کہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک روز ان دونوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر جاننے کے لیے سنانے لگے۔ ایک نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان لوگوں کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی اور انبیاء علیہم السلام کی ملت کو اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اس دعوت و تبلیغ کے بعد خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ جیل سے آزاد ہو کر پھر سے بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رہا ہونے والے قیدی سے فرمایا کہ جب تو دربار میں جائے تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ شخص بھول گیا۔ اس پر ایک مدت ایسے ہی گزر گئی۔ اس طرح مزید چند سال قید خانے میں رہنا پڑا۔ اسی درمیان بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ یہ دبلی گائیں موٹی گائیوں کو نگل گئی، اور اسی طرح 7 سرسبز و شاداب ٹہنیاں ہیں اور 7 سوکھے ٹہنیاں ہیں۔ ان سوکھے ٹہنیوں نے سرسبز و شاداب ٹہنیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ خواب کی وجہ سے پریشان ہوا۔ دربار کے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر معلوم کرنی چاہیے، لیکن خواب کسی کے سمجھ میں نہ آیا۔ سب حیران و پریشان تھے۔ اسی وقت وہ قید خانے سے رہا شدہ بادشاہ کے ساقی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا خواب سنایا اور تعبیر چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا تعمل تعبیر بیان فرمائی کہ پہلے 7 سال خوشحالی اور غلہ وغیرہ کی فراوانی ہوگی، بعد کے 7 سال خشکی اور قحط سالی کے ہوں گے، پھر قحط کے سالوں کے لیے غلے کی ذخیرہ اندوزی کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ بادشاہ اس عجیب و نادر تعبیر کو سن کر بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ جب بادشاہ کا قاصد بادشاہ کا پیام پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اس قید خانے سے نہیں نکل سکتا یہاں تک کہ اس تہمت کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ بادشاہ نے وہ شاہی خاندان کی تمام عورتوں کو طلب کیا اور شہر کی ساری معزز عورتوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہ دیکھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کیا کہ غلطی میری تھی، یوسف سچے ہیں۔ حقیقت حال سب کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ اور عمرا نے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا۔ دوران گفتگو بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے خاص ہیں، آپ بڑے معزز اور بڑے امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، ملک کی خزانوں پر مجھے مامور کر دیجئے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور حساب کتاب کے طریقے سے بھی خوب واقف ہوں۔ چند دنوں میں بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کارکردگی کو دیکھ کر اپنی ساری ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام پہلے 7 سالوں میں
ایسی تدابیر اختیار فرماتے رہے جس سے قحط سالی کے دنوں میں بھوک اور پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ الغرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا اور بادشاہ مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے سرکاری طور پر یہ اعلان ہوا کہ قحط کے دنوں میں قیمتاً غلہ دیا جائے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں بادشاہ نے اعلان کیا ہے، اس کے پاس بڑی مقدار میں غلہ موجود ہے، تم سب جاؤ غلہ خرید کر لاؤ۔ اور چونکہ یہ بھی اعلان تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے علاوہ باقی 10 بھائیوں کا قافلہ مصر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں سامنے آئے، سرسری گفتگو سے ہی بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ گفتگو کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے افراد خاندان کی تفصیل پوچھی۔ جب بھائیوں نے غلہ لے لیا اور قیمت ادا کر دی تو انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی فرمایا کہ جب دوبارہ ضرورت پڑے پھر آنا، مگر ہاں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ضرور لانا تو ہی غلہ ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلے کے بھرنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ غلے کے اندر ان کی دی ہوئی قیمت کو چھپا کر رکھ دیں، اس طرح کہ ان کو خبر تک نہ ہو۔ قافلہ جب گھر پہنچا اور سامان کھولا گیا تو اس میں رقم موجود تھی۔ لڑکوں نے بادشاہ کی طرف سے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانا، اکرام کا معاملہ کرنا، پھر غلے میں رقم کا لوٹا دینا، سارے حالات والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائے، پھر دوبارہ آنے اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانے کی تاکید بھی سنائی۔ چند عرصے کے بعد دوبارہ جب غلے کے لیے مصر جانے کی ضرورت ہوئی تو بہت اصرار کے ساتھ بنیامین کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ جب تنہائی کا موقع آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو بتلایا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں۔ چند روز قیام کے بعد جب یہ لوگ غلہ لے کر واپس جانے لگے تو اس وقت بنیامین کے سامان میں اپنا ایک چاندی کا پیالہ رکھوا دیا۔ بھائیوں کا قافلہ ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ شاہی محل کے کارندوں نے آواز لگائی۔ یہ لوگ رک گئے تو کارندوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، شاید تم ہی لوگوں نے چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ کارندوں نے کہا کہ اچھا، جس کے پاس سے شاہی پیالہ ملے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بھائیوں نے کہا جس کے پاس سے پیالہ نکلے گا وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ کارندوں نے یہ جواب سنا تو سامان کی تلاشی لی، اور جب ان کے سامان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ انہی کے فیصلے کے مطابق بنیامین کو بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ بھائیوں نے بہت منت سماجت کی مگر ان کی ایک نہیں سنی گئی۔ لاچار و مجبور واپس آئے۔ والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو حقیقت حال سب سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا ماجرا سن کر فرمایا، میں تم سے شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو کچھ کہتا ہوں، میں اپنے غم اور مصیبت کو اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے الگ ہو کر روتے روتے اپنی آنکھیں سفید کر لیں۔ ایک دن شدت غم میں ایک طویل وقفے کے بعد روتے ہوئے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا تو کافروں کا طریقہ ہے، اور لایا ہوا غلہ بھی ختم کے قریب تھا۔ تیسری مرتبہ جب دربار شاہی میں بھائی لوگ پہنچے تو کہنے لگے، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اس مرتبہ ہم غلے کی قیمت بھی بہت تھوڑی لائے ہیں، ہم سے پوری قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر ہم کو غلے کی پوری مقدار عطا فرمائیے اور ہمیں ضرورت مند جان کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے، اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کا یہ گیا گزرا حال دیکھا، گھر کی خستہ حالی کا ذکر سنا تو بے ساختہ رونے لگے اور بھائیوں سے ایک سوال کیا کہ تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تم لوگ جہالت میں سرشار تھے؟ یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ بادشاہ کو یوسف کی کیسے خبر ہوئی۔ پھر کچھ غور سے دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اور جو شخص برائیوں سے بچے اور نیکی پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب بھائیوں کے پاس سوائے شرمندگی اور اپنے جرم کے اعتراف کے کچھ سہارا نہ تھا۔ بھائیوں نے شرم سے سر جھکا کر کہا، واللہ اس میں شک نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، واقعی ہم خطاکار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطاکار بھائیوں کی خستہ حالی اور شرمندگی کو دیکھا تو پیغمبرانہ اخلاق کے مطابق وہی کہا جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اب تم لوگ کنعان واپس جاؤ اور ساتھ میں میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ، یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پھر تمام خاندان کو مصر لے آنا۔ جب سب بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کے لیے چلے تو ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشخبری لانے والا آ پہنچا، آتے ہی اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، بس فوراً بینائی لوٹ آئی۔ سب بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، بے شک ہم لوگ خطاکار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، بے شک وہ غفور اور رحیم ہے۔ جب پورا خاندان قافلے کی شکل میں مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور افراد خاندان کو شاہی سواریوں پر بٹھا کر شہر لائے اور شاہی محل میں اتارا۔ صبح جب دربار شاہی منعقد ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے والدین کو بھی تخت شاہی پر بٹھایا۔ اس وقت سب کے سب بھائی آداب شاہی بجا لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان یہ ہے میرے بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ پیارے بچوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرتیں ہیں، بہت سبق موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے تعلق والوں سے کسی سے حسد نہ کریں۔ حسد بری بلا ہے۔ یہ حسد ہی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ایسا برا سلوک کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں ہم کسی گناہ کے موقع پر پہنچ گئے، اس وقت اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مدد طلب کر کے ہمت کر کے وہاں سے نکلنے کی فکر کریں۔ اگر ہم نے اللہ سے مدد طلب نہیں کی، ایسے ہی بیٹھے رہے تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تقوی کی زندگی اختیار کریں، ہم بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نبوی اخلاق کے مطابق ہم معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔